ہمارے زخم تیرے مرہموں سے تازہ ہیں، اے چارہ ساز بتا رشتہ عدو کیا واہ ہے۔ واہ 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 واہ، کبھی ہم پہ وقت ہو اس طرح کہ محال ہو، کبھی ہجر یار مثال صبح وصال ہو، واہ واہ، کوئی ایک شخص تو یوں ملے۔ میں مثال آہوئے بے امان ہوں جہان میں، جو تنا ہوا ہے کمان پر تیرا خواب ہے۔ میں بادشاہ انا تھا اگر میں چاہتا تو، واہ، میں بادشاہ انا تھا اگر میں چاہتا تو تمہارے لطف و کرم پر بھی سرزنش کرتا۔ السلام علیکم، جسٹ ون ٹی وی پروگرام فن اور وکیل، اور میں آپ کی ہوسٹ نرگس ناہید۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں جو ہمارے دوست وکیل موجود ہیں، ماشاءاللہ بہت لرنڈ کونسل، بہت علمی ادبی شخصیت، باقاعدہ شاعر اور صاحب کتاب، ماشاءاللہ بہت خوبیوں کے مالک، اور ہمارے ساتھ آج موجود ہیں جناب محترم جواد اشرف، ایڈوکیٹ، ہائی کورٹ۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ جواد، میں بہت خوش ہوں کہ کافی آپ مصروف تھے اور آپ نے اتنی مصروفیت میں سے تھوڑا سا ٹائم ہمارے چینل کے لیے نکالا۔ میں آپ کا مشکور ہوں کہ یہ ہماری سرشت سے جڑی ہوئی بات ہے، ہم اس سے دور ہوتے جا رہے ہیں، آپ کی کاوشوں سے مجھے بھی موقع مل گیا۔ سو نائس آف یو، تھینک یو ویری مچ۔ اور بلکہ بڑی خوشی ہے کہ آج ہم آپ کی بڑی خوبصورت شاعری، ویسے میں آپ کی شاعری کی بڑی مترف ہوں، میں نے بڑی دفعہ آپ کی شاعری سنی ہے، بڑے اچھے اچھے پروگرامز بھی ہم نے اکٹھے کیے ہیں ہائی کورٹ میں، اور آج بڑی میری اسٹرانگ وش تھی، اور میں کافی دنوں سے آپ سے رابطے میں تھی، لیکن کبھی مصروف، ظاہر ہے وکیل ہیں، وکیلوں کا کام کبھی بزی، کوئی ادھر ادھر، یہ وہ سب۔ تو ناظرین، میں یہ بتاتی چلوں کہ جواد کا تعلق ساہیوال سے ہے، لیکن انٹرمیڈیٹ کے بعد پھر یہ لاہور تشریف لے آئے، اور یہاں پہ آ کے انہوں نے پھر جی سی کالج سے انہوں نے گریجویشن کی، اور پھر پنجاب یونیورسٹی لاء کالج یہاں پہ انہوں نے LLB کی۔ اچھا، تو جواد بھائی، جب آپ یہاں پہ لاہور میں تشریف لائے تو ساہیوال میں آپ بچپن تو ساہیوال میں گزارا آپ نے؟ جی، سارا بچپن ساہیوال سے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ والد صاحب بھی جیسا کہ آپ کا ماشاءاللہ وہ بھی ایک بڑی علمی ادبی شخصیت، اور وہ ادب کی دنیا کا بڑا نام۔ وہ اردو کے استاد تھے، پروفیسر تھے گورنمنٹ کالج ساہیوال میں، ہاں، اور جو بنیادی تربیت کا موقع ملا گھر سے، اسی کی وجہ سے یہ کچھ 2 حرف جوڑ کے لکھنے کے قابل ہو گئے ہیں۔ جی ماشاءاللہ۔ اور یہ اس میں سارا والد گرامی کا کردار ہے کہ انہوں نے اس ٹیلنٹ کو، اس خوبی کو ضائع ہونے سے بچایا۔ ہاں، نہیں بالکل، خود بھی ماشاءاللہ سر محترم پروفیسر اشرف صاحب، اور ان کا ایک نام ہے، وہ پرنسپل ریٹائر ہوئے، اور خود بھی وہ شاعری کرتے تھے۔ جی، وہ مضمون نگار تھے۔ اچھا، مضمون نگار بیسیکلی، اور مضمون نگاری میں ان کو خاصا عبور حاصل تھا۔ شاعری کیونکہ اردو ادب سے تعلق تھا ان کا، تو وہ شاعری کی نوک پلک اور شاعری کی بنیادیات سے خاصے واقف تھے، اور تربیت کرنے کے لیے مجھے کہیں باہر نہیں جانا پڑا، انہی کے ذریعے سارا کچھ سیکھنے کو مل گیا۔ صحیح بات، صحیح بات۔ تو آپ کی کوئی شاعری کی کتاب شائع ہوئی ہے یا کوئی اور شائع کرنا چاہتے ہیں؟ جی، ایک کتاب میری چھپ چکی ہے گمان کامل کے نام سے۔ اچھا، گمان کامل۔ اور دوسری کتاب جو ہے وہ زیر طباعت ہے، اس کے نام کے بارے میں ابھی مختلف قسم کی آراء چل رہی ہیں دوستوں کی، احباب کی، دیکھیے نام کیا فائنل ہوتا ہے۔ ہاں، تو جواد ماشاءاللہ بہت اچھے شاعر ہیں، آپ بہت اچھی شاعری کرتے ہیں، بہت ہی لفظوں کا جو چناؤ ہے وہ کمال ہے آپ کا۔ تو شاعری کی دنیا میں آپ کے اساتذہ میں سے کس کو بہت زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں، یا جس کو آپ اپنا استاد مانتے ہیں؟ اچھا، اس میں وہ فرق آ جاتا ہے جو ہمارے معاشرے میں ایک زندہ پیر اور مردہ پیر والی بات چلتی ہے۔ تو مجھے شرف حاصل ہے اس بات کا کہ زندہ لیجنڈز میں سے ڈاکٹر خورشید رضوی صاحب کی شاگردی کا شرف حاصل ہے، ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے بہت بڑا نام، بہت خوبصورت شخصیت کے مالک ہیں محترم خورشید صاحب۔ ان کی شفقت شامل حال ہے، اور جو گزرے ہوئے اساتذہ ہیں ان میں جو مرشد اولیٰ ہے، جو جن سے بنیادی انسپریشن آئی، وہ مرزا غالب ہیں۔ اور پڑھا تو سبھی اساتذہ کو موقع ملا ہر ایک سے سیکھنے کا، لیکن وہ جیسے ہوتا ہے نا کہ دل میں گھر مرزا صاحب کر گیا۔ تو سب سے پہلے جناب ہمیں کیا سنائیں گے آپ؟ چلیے اس کو کم سنی کے دور سے آغاز کرتے ہوں۔ 2 اشعار ہیں کہ غرور ہی تھا اثاثہ میری محبت کا۔ واہ، غرور ہی تھا اثاثہ میری محبت کا، تجھے مناتا یا ہستی کی پرورش کرتا۔ واہ واہ واہ، میں بادشاہ انا تھا اگر میں چاہتا تو،
واہ. میں بادشاہ انات تھا اگر میں چاہتا تو تمہارے لطف و کرم پر بھی سرزنش کرتا. واہ 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 واہ. تو وہ نوجوانی میں اپنے بارے میں بڑے گمان ہوتے ہیں انسان کو. نہیں, گمانے کامل وہ کتاب تو لکھی ہے. اچھا, گمان کامل کے حوالے سے بھی بڑی دلچسپ بات, جب یہ نام رکھا گیا دوستوں میں ڈسکس ہوا تو کافی سارے لوگوں نے اعتراض کیا بھی گمان کیسے کامل ہو گیا, اور گمان کیسے کامل ہو گیا, یہ تو آپ کا نام ٹیکنیکلی غلط ہے. اچھا. میں پھر صلاح لینے کے لیے استاد محترم کے پاس پیش ہوا, خورشید رضوی صاحب کے پاس. میں نے کہا جی یہ میرے پسند کا یہ نام ہے اور اس کے اوپر اعتراض یہ آ رہا ہے. تو استاد محترم نے فرمایا کہ بھائی ان کو کہو کہ یہ منطق کی کتاب نہیں ہے, یہ شاعری کی کتاب ہے. شاعری میں گمان کامل ہو سکتا ہے, منطق میں نہیں ہو سکتا. اور واقعہ منطق اور شاعری میں بڑا فرق ہے, بہت فرق ہے. منطق اور شاعری میں بڑا فرق ہے. تو چلے جی, گمان کامل سے کچھ اپنا کامل گمان ارشاد فرمائیے. یہ ایک نظم ہے, اس کا عنوان ہے کوئی ایک شخص. اچھا. کوئی ایک شخص تو یوں ملے کہ سکون ملے. واہ. کوئی ایک لفظ تو ایسا ہو کہ قرار ہو. واہ. کہیں ایسی رت بھی ملے ہمیں جو بہار ہو. واہ. کبھی ایسا وقت بھی آئے کہ ہمیں پیار ہو. واہ. کوئی ایک شخص تو یوں ملے, کوئی ایک شخص تو یوں ملے کہ چراغ جاں اسے نور دے, اسے تاب دے بنے کہکشاں. کوئی یوں چلے میرے ساتھ جیسے کہ کارواں. کوئی غم ہو جس کو کہا کریں غم جاوداں. کوئی ایک شخص تو یوں ملے میرے ریگزار خیال میں کوئی پھول ہو. میں سفر میں ہوں میرے پاؤں پہ کبھی دھول ہو. مجھے شوق ہے کبھی مجھ سے بھی کوئی بھول ہو. غم ہجر ہو شب تار ہو جسے طول ہو. کوئی ایک شخص تو یوں ملے کبھی یوں بھی ہو کہ رفاقتوں کا سوال ہو. کبھی یوں بھی ہو کہ محبتوں پہ زوال ہو. کبھی ہم پہ وقت ہو اس طرح کہ محال ہو. کبھی ہجر یار مثال صبح وصال ہو. کوئی ایک شخص تو یوں ملے. اور آخری بند ہے کہ میری نیند میں کسی خواب کا بڑا ہاتھ ہو. اسی خواب میں کوئی دم بدم میرے ساتھ ہو. میرے شعر میں بھی سرور ہو کوئی بات ہو. میں شکست ذات میں چور ہوں مجھے مات ہو. کوئی ایک شخص تو یوں ملے کہ سکون ملے. ایک شخص انسان کی زندگی بدل سکتا ہے. صرف ایک شخص. آپ دیکھیں نا, وہ صحیح کہا گیا کہ اگر ایک بھی آپ کا اچھا مخلص دوست ہے تو آپ دنیا کے امیر ترین انسان ہیں, اور آپ اکیلے کبھی فیل نہیں کرتے. آپ اکیلے ہو ہی نہیں سکتے. تو واقعہ یہ جو ایک شخص ہے یہ انسان کی زندگی بہت مشکل سے ملتا ہے, بہت اور بڑا مشکل سے ملتا ہے, اور یہ بڑا ضروری بھی ہے زندگی کے. اور ایک عجیب اتفاق ہے اس ایک شخص کے ساتھ کہ اگر یہ کہیں مل جاتا ہے نا تو زیادہ عرصہ قیام نہیں کرتا آپ کے ساتھ. وقت حالات اور معاملات اسے کسی اور سمت میں لے جاتے ہیں. بالکل بالکل یہ ہے, کیونکہ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ آپ کی شاعری میں تھوڑا سا ایک دکھ کا پہلو جو تھا وہ بڑا بعد میں. پہلے کی شاعری اگر میں نے آپ کی سنی ہے تو وہ کچھ اتنی زیادہ نہیں تھی. ویسے تو شاعر خیر معاشرے کا ایک سینسٹیو پرسن ہوتا ہے میں سمجھتی ہوں, اور میں اکثر کہا کرتی ہوں ان کے لیے کہ تم دیکھتے ہو آنکھ سے میں دل کی آنکھ سے, اتنی ذرا سی بات نے شاعر بنا دیا. تو شاعری میں تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں نا, جب آپ اتنے سینسٹیو ہوتے ہیں, دل کی آنکھ سے چیزوں کو دیکھتے ہیں. تو کیا کوئی خاص ایونٹ ایسا ہوا کہ زندگی میں آپ کے اتنا وہ بات کی شاعری میں نے دیکھا ہے کہ بڑا ایک دکھ غالب ہے آپ کی شاعری؟ جی, انسان کے ساتھ حادثات تو بندھے ہوئے ہیں جب تک اس کی سانس چل رہی ہے, لیکن کچھ ایونٹس ایسے آ جاتے ہیں کہ وہ جسے کہا جاتا ہے نا کہ یہ ساتھ جانے والے دکھ ہیں. تو ان میں سے 2 بڑے خوفناک حادثے گزرے زندگی میں. ایک میری وائف کی ڈیتھ تھی اور 2010 میں انفارچونیٹ تھی وہ, اور دوسرا میرے بھائی کی ڈیتھ تھی جو 2 سال پہلے قومے کی حالت میں کافی عرصہ رہنے کے بعد چلے گئے. تو ظاہر ہے جب تک جی رہے ہیں آپ نے ایسے تو دیکھنا ہے. واقعی صحیح کہہ رہے ہیں کہ بعض دکھ ایسے ہوتے ہیں کہ انسان بالکل ایسے دلوں میں وہ بند ہو جاتے ہیں, وہ جاتے نہیں ہیں کہیں پہ بھی ہر وقت, اور انہیں یاد بھی نہیں کرنا پڑتا کیونکہ وہ یاد ہی رہتے ہیں. جی, اور میرا تو ایمان یہ ہے کہ وہ تو نامہ اعمال میں لکھے جاتے ہیں. وہ تو قیامت کے دن بھی اگر آپ بھولیں گے تو پڑھ کر سنایا جائے گا کہ تمہیں یاد ہے تمہارے ساتھ یہ بھی تھا. ایگزیکٹلی. چلے اللہ تعالیٰ انہیں غریق کی رحمت کرے. بہرحال یہ ہے کہ زندگی میں یہ ساری چیزیں چلتی رہتی ہیں, کیونکہ زندگی ہے نا, زندگی تو انہی چیزوں کا دکھ خوشی
یہ ان سب کا امتزاج ہے. تو چلے جی اب کوئی اور سنائیں کوئی اچھا سا. میں پیش کرتا ہوں غزل. جی پلیز ارشاد. جو عذاب ہے میری جان پر تیرا خواب ہے. واہ. جو عذاب ہے میری جان پر تیرا خواب ہے. جو یقین سا ہے گمان پر تیرا خواب ہے. تیرا خواب ہے. واہ. نہ سخنوری نہ فسونگری نہ حکایتیں جو اتر رہا ہے بیان پر تیرا خواب ہے. واہ. اور میں مثال آہوئے بے اما ہوں جہان میں. واہ. میں مثال آہوئے بے اما ہوں جہان میں جو تنا ہوا ہے کمان پر تیرا خواب ہے. اور تو خدائے عالم حسن ہے میں نبی تیرا. واہ. تو خدائے عالم حسن ہے میں نبی تیرا. میرے حرف و صوت و بیان پر تیرا خواب ہے. اور جو طواف کعبہ ذات میں ہے رواں دواں. جو طواف کعبہ ذات میں ہے رواں دواں میرے کلمہ ہائے اذان پر تیرا خواب. جو عذاب ہے میری جان پر تیرا خواب ہے. جو یقین سا ہے گمان پر تیرا خواب. واہ واہ واہ. ویری نائس ویری نائس. بہت اچھا. اچھا تو جواد یہ بتائیے کہ موسم کون سے اچھے لگتے ہیں آپ کو؟ دیکھیے آج کا جو موسم ہے میرا خیال ہے کہ یہ اس سے بہتر موسم نہ کبھی پسند کیا نہ کبھی سوچا. سردیوں کی ٹھٹرتی شام اور ہلکی ہلکی بوندا باندی. واہ واہ. وہ آج کل ہو رہی ہے. جی آج کل یہی ہے. بڑی خوبصورت سردیوں کی گلابی شامیں. واہ 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 کیا بات ہے. اور پھر کافی یا چائے ریئلی اس میں سے اٹھتی ہوئی جو ایک وہ بھاپ اس کا وہ بنتا ہوا ہے یہ بہت پسند مجھے. تو بہت یہ اپنے مزاج کے حساب سے بالکل صحیح کہا. بس اچھا لگتا ہے. اور شاعروں کو کیا پسند ہوتا ہے اندھا چاہے دو آنکھیں. اس طرح کے موسم میں شعر کی تحریک ذرا زیادہ محسوس ہو جاتی ہے. بالکل صحیح. تو وہ زیادہ اچھا لگتا ہے کہ اب ہمیں اظہار کا ایک اور موقع مل گیا. رائٹ. بالکل صحیح. اچھا تو کبھی گنگنایا بھی آپ نے؟ ماشاءاللہ شاعری تو آپ نے بہت اچھی کی. تو گنگنانے والی بات تو میرا خیال ہے کہ اگر کوئی انکار کرے گا تو جھوٹ بولے گا. اچھا ویری نائس. کوئی بھی بس ٹھیک ہے. آئندہ اگر کوئی کہے گا اس نے کبھی گنگنایا نہیں میں نے یقین نہیں کرنا. نہیں وہ جھوٹ ہے. گنگنانے کے لیے کافی کچھ ہوتا ہے لیکن اس کے لیے جب آپ بالکل اپنے آپ کو فری فیل کرتے ہیں پھر آپ کرتے ہیں بہت خوشی کے لمحے میں. بالکل صحیح بات. تو کبھی کبھی گنگنا لیتے ہیں لیکن گانا نہیں آتا. چلے آج ذرا پھر اس پروگرام میں بھی ہو جائے ہلکا پھلکا گنگنانا. اب یہ فیصلہ پھر ہمارے دوست کریں گے کہ یہ گانا ہے کہ گنگنانا ہے. یہ کافی مشکل امتحان میں ڈال دیا آپ نے. چلیے میں کوشش کرتا ہوں کہ ایک غزل مرشد اولیٰ جناب مرزا غالب صاحب کی بڑی مشہور غزل ہے ان کی کہ ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو. اس زمین پر کوئی گستاخی کی کوشش کی ہے اور جگجیت صاحب نے تحت اللفظ میں گائی بھی ہوئی ہے. میں کوشش کرتا ہوں کہ ان کو کاپی کر لوں. وہ گنگنانے کے دائرے میں شاید آ جائے. غم وصال بتا میرے روبرو کیا ہے. غم وصال بتا میرے روبرو کیا ہے. اگر یہ تو ہے تو پھر تیری جستجو کیا ہے. تیرے سوا بھی تیرا وصل ہم نشین رہا. تیرے بغیر بھی تو ہے تو پھر یہ تو کیا ہے. ہمارے زخم تیرے مرہموں سے تازہ ہیں. ہمارے زخم تیرے مرہموں سے تازہ ہیں. اے چارہ ساز بتا رشتہ عدو کیا ہے. اے چارہ ساز بتا رشتہ عدو کیا ہے. ہمارے شوق نے
اس کو نکھار بخشا ہے. واہ، ہمارے شوق نے اس کو نکھار بخشا ہے. نگاہ دید نہ ہو گر تو خوب رو کیا ہے. بالکل ٹرو. بالکل سچ، سچا شعر ہے. نگاہ دید نہ ہو گر تو خوب رو کیا ہے. آخری شعر ہے. جی. کہو نہیں ہے محبت تو دل یہ پوچھتا ہے. واہ. کہو نہیں ہے محبت تو دل یہ پوچھتا ہے. واہ واہ واہ. تیری طرف یہ کشاکش سی ہو بہو کیا ہے. واہ 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 واہ. غم وصال بتا میرے روبرو کیا. واہ 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 واہ. ماشاء اللہ، بہت 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 شاندار. اور جو سب سے اچھی بات ہے کہ یہ سارا آپ کا اپنا کلام ہے. جی بس یہ عطا ہے مالک کی. اچھا، تو سر شاعری میں اسپیشل یہ بتائیے کہ شاعری میں آپ کس چیز کو زیادہ فوکس کرتے ہیں؟ شاعری کرتے ہیں لوگ، بعض لوگ نیچر کو بڑا فوکس کرتے ہیں، بعض لوگ کسی اور چیز کو. آپ کس چیز کو اس میں فوکس کرتے ہیں؟ کیا اپنی سیلف کے لیے کرتے ہیں کچھ، کیا کرتے ہیں اس میں؟ جی بنیادی طور پہ ظاہر ہے تحریک ہر شاعر کی اپنی ہوتی ہے. اپنی ہوتی ہے. تو تحریک جو میرے لیے شعر کہنے کی ہے وہ یہ وجود، یہ ذات، اس کا اپنے ارد گرد سے تعلق، رائٹ، اس کا اپنے پڑھائے گئے علوم سے تعلق، اپنے سکھائی ہوئی باتوں سے تعلق، پھر ان کی پرکھ، اور پھر اس کے بعد جب جیسے جیسے مطالعہ یا علم وسیع ہوتا جاتا ہے پھر یہ نئی نئی جہتیں کھلنا شروع ہو جاتی ہیں کہ آج اگر میں اس کمرے کے بارے میں سوچ کر کچھ لکھ رہا ہوں تو پھر میں کل باہر سڑک پہ کھڑا ہو کے کچھ لکھوں گا، یہ کمرہ اس میں شامل ہو جائے گا. پھر سڑک کے بعد پھر شہر کا چوراہا آ جائے گا. صحیح بات. اس چوراہے میں پھر جتنے رستے ہیں پھر ان کے بارے میں سوچوں گا. یعنی جو جو چیزیں آپ کے ساتھ وابستہ ہے، جہاں جہاں آپ جاتے ہیں اس کو آپ شاعری میں اس کو شاعری میں لانا پڑتا ہے اور پڑھنا بھی چاہیے. یہ ایکچولی میں ایک اور بات واضح کر دوں آپ کے پروگرام کے وسیلے سے. جی. اکثر لوگ دوست احباب جو مذاق میں پوچھتے ہیں کہ یہ شاعروں کو پرابلم کیا ہوتا ہے، یہ کیا ضرورت ہے اتنا دکھی رہنے کی. اب یہ شاعروں کا پرابلم یہ قدرت نے پیدا کر دیا. جیسے کوئی شخص تخلیق کی تحریر کے بغیر نہیں ہے، انداز مختلف ہیں. صحیح. کسی نے پینٹنگ کر لینی ہے، کسی نے شاعری کر لینی ہے، کسی نے گائکی کر لینی ہے، کسی نے کوئی ساز بجا کے اپنا اظہار کر دینا ہے، کسی نے بول کر بات کر دینی، کسی نے قلم لکھ کے کر دینی ہے، کسی نے رو کے کر دینی ہے، کسی نے ہنس کے کر دینی ہے. تو یہ اظہار کے مختلف وسیلے ہیں. شاعر بیچارے کی ڈیوٹی یہ ہے کہ اس نے زندگی کے اندر جتنے خوفناک پہلو ہیں ان کو ایڈریس کرنا ہے، ان سے مخاطب ہونا ہے کہ بھائی آپ میرے ساتھ کس لیے ہیں اور آپ کے ساتھ ہونے کی وجہ سے میں کیا محسوس کر رہا ہوں، چاہے وہ غم کا جذبہ ہے، چاہے وہ مسرت کی حالت ہے. اس نے اس بات کو کنکلوڈ کرنا ہے، اس کا خلاصہ بیان کرنا ہے کہ میں یہاں سے گزرا تھا بھائی. میں نے یہ کہہ دیا. جیسے مجید امجد صاحب کا ایک بڑا اس موضوع کے اوپر بڑا خوبصورت شعر ہے کہ میں روز ادھر سے گزرتا ہوں تو کون دیکھتا ہے. میں روز ادھر سے گزرتا ہوں تو کون دیکھتا ہے. میں جب ادھر سے نہ گزروں گا تو کون دیکھے گا. یہ اتنی سی بات ہے شاعری. صحیح بات. میرا یہ خیال ہی وہ پورا شعر ہے، پوری شاعری ہے کہ میں اب یہاں سے گزر رہا ہوں. یہ حالات تو میر صاحب کا بھی بڑا خوبصورت اس میں تجزیہ تھا کہ سرسری تم جہان سے گزرے ورنہ ہر جا جہان دیگر تھا. جہاں پر رک کے آپ مشاہدہ کرنا شروع کر دیں وہاں پر آپ کو اس کائنات کی پرتیں کھلنی شروع ہو جاتی ہیں. اتنی خوبصورت بات کی کہ سرسری تم اس جہاں سے گزرے ورنہ ہر جا جہان دیگر تھا. جہان دیگر تھا. اور اللہ نے بھی یہ کہا ہے. جی آپ دیکھیں نا، اللہ نے کہا ہے نا کہ آسمان اور زمین کی تسخیر کرو، دیکھیں، تسخیر کرو، دیکھو کہ اللہ نے کیا بنایا. اور یہ ساری چیزیں. اور ویسے میں سمجھتی ہوں کہ شاعر اور ادیب جو ہے نا اس معاشرے کا سب سے بیدار طبقہ ہے، اس لیے کہ وہ دیکھتا ہے جب وہ ذہنی طور پہ بیدار رہتے ہیں نا ہر وقت. اگر ایک بندہ ایک راؤنڈ اباؤٹ کے ارد گرد سے گزر رہا ہے اور ایک شاعر اور ادیب ان دونوں میں سے گزر رہا ہے تو آپ دیکھیں کہ اس کی اور اس کی تھنکنگ میں زمین آسمان کا فرق ہوگا.
ایسا ہی ہے. اس نے مشاہدہ کر کے گزرنا ہے کہ یار ادھر کون کون سے لوگ کھڑے تھے, کیا ہو رہا تھا, کدھر ہو رہا تھا. عام بندہ ہے وہ بس گزر گیا تو گزر گیا. تو شاعر اور ادیب کے ساتھ اپنا سوچنے کا انداز ہے. آپ نے بالکل درست فرمایا. جیسے کلام پاک میں میرا خیال ہے کہ جتنی بار نماز کا حکم ہے شاید اتنی ہی بار تأکل اور تفکر کا حکم ہے. جگہ جگہ جا بجا آپ کو, یعنی کہ ہم حافظ نہیں ہیں لیکن ہم بھی پڑھتے پڑھتے ہمیں کچھ باتیں یاد ہو گئیں کہ یا ایھا الذین لعلکم تعقلون, یا ایھا الذین لعلکم تفکرون. یہ کیا ہے؟ تأکل سے, تفکر سے دیکھو, تفکر سے دیکھو. بالکل. اور وہ اس کا اگر یہ وسیلہ ہے تب بھی ٹھیک ہے, آپ کوئی تحریر لکھتے ہیں. اور میں تو صرف اتنی سی بات کہتی ہوں کہ دیکھیں ہم آپس میں دوست ہیں اور ہماری کوئی چیز, کوئی کتاب کوئی آئے تو ہم آپ کو دیں, گفٹ دیں, آپ مجھے دیں, میں آپ کو دوں, اور ہم اسے پڑھیں نا تو ہم ایل فیل کرتے ہیں کہ یار کیا ہو گیا, ہم نے گفٹ دیا. لیکن آپ دیکھیں کہ جب خدا نے اتنی بڑی کائنات ہمارے لیے بنائی ہے تو اللہ, میں سمجھتی ہوں کہ وہ خوش ہوتا ہے جب ہم اس کی کائنات کو دیکھتے ہیں, اس کے راز تسخیر کیا جاتا ہے. اور اگر اس کو ہم, وہی بات ہے کہ سرسری نگاہ ڈالتے ہیں, پرواہ ہی نہیں کرتے, تو وہ بھی کہتا ہے کہ دیکھو میں میرے حساب میں تو یہ اس کا بھی حساب دینا پڑے گا کہ کس قدر غور کیا, کس قدر فکر کیا تم نے اپنی زندگی کے پہلوؤں پر, اس کائنات کے مختلف اسرار پر, اور کتنی کوشش کی یہ جاننے کی کہ اس تخلیق کے پیچھے خدا کی ذات نے مقاصد کیا تھے. اور اللہ تو اپنی ان تمام چیزوں میں سے جھلکتا ہے. خدا کی قدرت دیکھیں نا, ان چیزوں کو دیکھ کے ہم خدا کو محسوس کرتے ہیں. تو یہ واقعی دیکھنا چاہیے. بڑی خوبصورت آپ نے بات کی. تو سر آج آپ کی اسی خوبصورت باتوں کے ساتھ پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ, آپ اس پروگرام میں تشریف لائے. اور آپ کو تھوڑا سا یہ میں بتاتی چلوں کہ یہ پروگرام وکلا کے لیے سٹارٹ کیا ہے الماس علی جوندہ صاحب نے. اور بلکہ تھوڑی دیر پہلے میری ان سے بات ہو رہی تھی, اور یہ بلکہ آپ خود ہی بتائیے کہ آپ اتنے, انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت بڑا ایک جہاد ہے. میں سمجھتا ہوں بہت بڑا. دیکھیے جی, ایک کمیونٹی جس کی کوئی وائس نہیں ہے, وائس اٹھائے تو وہ لوگ سمجھتے ہیں جی یہ تو پتہ نہیں, حالانکہ ہم تو لوگوں کے لیے وائس اٹھاتے ہیں ہمیشہ. اب دیکھیں نا, اب ہمارے ہاں اتنی بھرمار ہو گئی ہے اس میڈیا کی کہ ایک ٹی وی چینل پہ ایک آپ بیڈ ٹرم کسی کے نام کے ساتھ اٹیچ کر دیں, وہ ٹریول کرتی ہے. اب جیسے ایک لفظ ہے, کسی نے شرارت میں وکلا گردی کہہ دیا, اب اس وکلا گردی کے ساتھ ہر وکیل کو جوڑ دیا, ہر وکیل کو انہوں نے ساتھ جوڑ دیا. اور یہ نہیں دیکھا کہ وہ وکلا جو ہے وہ معاشرے کے کتنے بڑے وہ سوشل ورکر ہیں, اور کتنے فعال لوگ ہیں وہ, اور کتنا لوگوں کے لیے. میں نے اکثر دیکھا ہے, دیکھیں یہ میں اس چینل کے حوالے سے بات کروں گی کہ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ جس وقت ملک میں کوئی بھی کہیں بھی کوئی بیڈ ایونٹ ہوتا ہے, لوگ اپنی دکانیں کھول رہے ہوتے ہیں, اپنے پیسے کما رہے ہوتے ہیں, لوگ اپنی نوکریوں پہ جا رہے ہوتے ہیں, تنخواہیں وصول کر رہے ہوتے ہیں, واحد ایک وکلا کمیونٹی ہے جو پیٹ پہ پتھر باندھ کے اور وہ سڑکوں کے اوپر احتجاج کر رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ زیادتی ہوئی ہے. تو یہ چیزیں آپ کیوں نہیں دیکھتے؟ بس یہ اس کے پیچھے انفارچونیٹ باتیں ہیں. کچھ میڈیا ہاؤسز ایسے ہوں گے جن کو ہدایات ہوگی کہ بھی اس طبقے کو آپ نے سامنے ایسے ہی کرنا. تو ناظرین, آج کا ہمارا یہ خوبصورت پروگرام جناب محترم جواد اشرف ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ان کے ساتھ تھا. انشاءاللہ زندگی بخیر دوبارہ پھر کسی لنڈن کونسل کے ساتھ آپ کی ملاقات کروائیں گے. تو اپنا بہت سا خیال رکھیے, اپنے دوستوں کا, اپنی فیملی کا, اپنے ارد گرد رہنے والے لوگوں کا بڑا خیال رکھیے. تو پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اللہ حافظ, فی امان اللہ.